أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کل 15واں پارہ 15th پارہ آف قرآن پڑھا گیا۔ اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے دو پاورفل اسٹوریز، بہت ہی حیرت انگیز ایمان کو بڑھانے والے واقعات بیان کیے ہیں۔ پہلے ہم وہ واقعہ دیکھیں گے، اس کے بعد اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلا جو واقعہ، جو اسٹوری ہے، جو اس کے پہلی ہی آیت میں اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہے معراج کا واقعہ۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ سیڑھی کو۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں نبوت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 10ویں سال، جب آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے لیے بیک بون تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جو فائنینشیلی آپ کو پورا سپورٹ کرتی تھی، ایموشنلی آپ کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، اور دوسرا جو سہارا تھا، جو سپورٹ تھا سب سے مضبوط، ابو طالب آپ کے چچا، وہ بھی انتقال کر گئے۔ تو مکے والوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ مکے میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ تو پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے طائف گئے، تاکہ وہاں کچھ سہارا مل جائے، کوئی امید مل جائے۔ لیکن وہاں کے لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ سب سے ورسٹ، سب سے برا۔ کئی 100 میل چل کر کے جب وہاں پہنچے اور وہاں کے لیڈر سے ملے، تو ایک نے تو بات ہی نہیں کی، کہا کہ اگر تم نبی ہو تو بھی مجھے تجھ سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، اور اگر نہیں ہو تو جھوٹے آدمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا۔ دوسرے کے پاس گئے تو اس نے کچھ نوجوان شریر بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ یہ دیوانہ پاگل آیا ہے، اس کو مارو، بھگاؤ۔ تو انہوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ کے پیر زخمی ہو گئے اور جوتے خون سے بھر گئے۔ یہ پوری ڈیٹیل ہمیں معلوم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ یہاں سے کہیں جائیں، بنگلور جائیں، وہاں کے لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں، کیا دل پہ گزرے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد بھری دعا کی، اللہ سے شکایت کی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا ایسے جاہلوں کے حوالے جو میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو مجھے ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو دیکھیے، جب آدمی اللہ کے لیے اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسی اونچائی اور بلندی دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی سپورٹ نہیں رہا، کوئی سہارا نہیں رہا، دل ٹوٹا ہوا ہے، دکھی ہے، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتے ہیں،
کہتے ہیں کہ جاؤ میرے محبوب کو صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آؤ۔ سچی اس سے بڑا آنر، اس سے بڑی عزت دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ جبریل علیہ السلام آئے، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں اپنے نبیوں کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف لے گئے۔ وہ سواری جسے براق کہا جاتا ہے، پہلے آسمان پہ گئے، وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کہا۔ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں پہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد وہاں سے اور اوپر گئے۔ یہ بلندی، یہ اونچائی کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ پھر ایک جگہ آئی کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کے آپ سے بات کی، جس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، کہ اپنے بندے سے جو چاہا اس نے بات کی، اور جو اس نے دیکھا اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی۔ جہنم کو دیکھا تو اس کا جو انچارج فرشتہ ہے، جس کا نام مالک ہے، وہ نہ ہنستا ہے نہ روتا ہے، ایک دم سیڈ قسم کا، خاموش۔ پھر آپ نے کئی گروپس دیکھے، فار ایگزامپل سود کھانے والوں کو دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے، اور فرعون اور اس کی قوم جب جہنم میں جاتی تھی تو ان کے اوپر سے چل کے جاتی تھی، اتنے برے ہیں یہ۔ زنا کرنے والوں کو دیکھا، زنا، فورنیکیشن، ایڈلٹری، بغیر شادی کے عورت سے تعلق، سیکشول انٹرکورس، تو ان کو دیکھا کہ ان کے سامنے اچھا گوشت بھی ہے اور سڑا ہوا گوشت ہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں، وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بدکار عورتوں کو دیکھا، ان کے یہ سینے ایک لوہے کے اس میں لٹکا دیے گئے اور ہوا میں لٹک رہی۔ ایسا بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے، راتوں رات یہ سفر ہوا۔ صبح ہوئی تو آپ نے مکے والوں کو بتایا کہ رات ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمان پہ گیا، تو مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو 40 دن کا یہاں سے مسجد اقصیٰ جانے کا 40 دن، انہیں رات ہی میں گئے، رات میں ہی آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے اور مسجد اقصیٰ کے سارے پلرز دکھائی دینے لگے۔ آپ نے گن گن کے بتا دیا کہ دیکھو رائٹ میں یہ ہے، لیفٹ میں یہ ہے، سامنے یہ ہے، پیچھے یہ ہے۔ پھر جو قافلہ ان کا گیا تھا، کاروان ایک، اسے راستے میں ملے تھے، آپ نے سامنے جو اونٹ تھے وہ بھی بتا دیا کہ سامنے کس کلر کے اونٹ ہیں۔ اور جب وہاں سے کاروان آئے تو بالکل ایز اٹ از، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس یہ لوگ بھاگ کے آئے، مکے والے، کہا کہ دیکھا تمہارے دوست نے کیا بات کہی، ایک نئی بات اور لائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ رات ہی میں آسمان پہ گئے، رات ہی میں چلے آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ اچھا ہاں، پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ پاسبل ہے کیا کہ کوئی آدمی رات ہی رات فلسطین جائے، مسجد اقصیٰ جائے، وہاں سے پھر آ جائے؟ کہا کہ نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ تو کہا تمہارے دوست تو یہ بول رہے ہیں کہ رات میں ہی گئے تھے، رات میں ہی آ گئے۔ تو کہا کہ اگر وہ بولتے ہیں تو بالکل صحیح ہے۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ابو بکر الصدیق سب سے سچا انسان نبیوں کے بعد۔ اس واقعے سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ جب پوری دنیا اگینسٹ ہو آپ کے ارد گرد، ہر آدمی آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو مٹانے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ریڈی ہو، اس وقت جب آپ اکیلے اللہ کے بھروسے پر اللہ کی مدد کا یقین کرتے ہوئے جب اللہ کو تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اونچائی، وہ بلندی، وہ مقام دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ظاہری آنکھ سے دیکھنے والے ہیں کبھی وہ تصور نہیں کر سکتے، امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک انسان اتنا اونچا بھی جا سکتا ہے۔ وہی علامہ اقبال نے کہا کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ معراج مصطفیٰ سے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ اگر انسان اونچا اٹھنا چاہے تو یہ آسمان، یہ سیارے، یہ گیلیکسیز، یہ سب اس کے پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں، اور نیچے گرنا چاہے تو اس سے زیادہ نیچے کوئی جانور بھی نہیں گر سکتا۔ یہ پہلی اسٹوری ہے۔ دوسری اسٹوری ان شارٹ اصحاب الکہف کی سورہ کہف میں بیان ہوئی ہے، اس میں بھی یہ لیسن ہے۔ کیا؟ کہ جب پوری سوسائٹی اگینسٹ ہو، اس وقت اگر کوئی بالکل اگینسٹ چلتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کیسے پروٹیکٹ کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ کچھ نوجوان تھے 10 کے نیچے ایک شہر میں، عید کے موقع پر وہ گئے، دیکھا کہ ان کی قوم مورتیوں کو پوج رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں بات کی، کہا کہ کیا یہ لاجک میں آتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے بنا کے یہ ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے، ہم تو اسے نہیں مانتے۔ پھر انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا مالک تو وہ ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، لن ندعو من دونہ، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ فیصلہ تو کر لیا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر ہم یہ بات بولیں گے، بولتے ہی یہ لوگ کیا کریں گے؟ مار دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو چل کے کہیں چلتے ہیں۔ تو گئے، پاس میں ایک پہاڑ تھا، پہاڑ کے بیچ میں ایک غفا تھی، کیو، اس میں جا کر کے کہا کہ چلو۔ اور ان کا یقین کیسا تھا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے نا، وہ بندے کے یقین اور عمل کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ چلو یہ غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پہاڑ میں گھر چھوڑ، اچھا یہ سب بڑی فیملی سے، یہ لیڈرز کے بچے تھے، یہ سب گھر چھوڑ کے، دولت چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے کہا کہ چلو پہاڑ کے غار میں چلے جاتے ہیں۔ نہ وہاں بستر ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پئیں گے، کیا ہوگا فیوچر کا؟ کچھ نہیں، بس ایک بات ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو اس پہاڑ میں چھپ جاتے ہیں۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر نچھاور کر دے گا، رحمت کی چادر تمہارے اوپر تان دے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تمہارے معاملے کو آسان کر دے گا، آسانی کا راستہ۔ جا کے وہاں پہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟
ان کے باپ کو تو کوئی نہیں جانتا، وہ بادشاہ کا نام دقیانوس بولتے ہیں، اس کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے پوری سورت قرآن میں اتار دی، قیامت تک کے لیے لوگ ان کو پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا، سلا دیا ان کو، سو۔ اور ان کا کتا جو ہے دروازے پہ بیٹھا تھا، اور اللہ نے ایسا سلایا کہ یہ ہلتے رہتے تھے، کروٹ لیتے رہتے تھے، تو وہ ایسا بھیانک تھا کہ اگر گاؤں کا شہر کا کوئی آتا بھی تھا تو دیکھ کر کے ڈر جاتا تھا کہ اندر 5-7 لوگ 8 لوگ 9 لوگ سو رہے ہیں، دروازے پر کتا ہے، کیا ہے یہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اے قرآن سننے والے، اگر تم ان کو سوتے ہوئے دیکھتے تو ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارا دل ڈر سے بھر جاتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ماحول وہاں کریٹ کر دیا تھا۔ کتنے دن سوئے؟ 300 سنین، 300 سال، 300 years، 300 سال سلایا، اس کے بعد جگایا۔ جگانے کے بعد پوچھتا ہے ایک آدمی کتنے دیر اس میں رہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، 7-8 گھنٹے، 12 گھنٹے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چھوڑو ہٹاؤ، کتنے دیر رہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، پہلے بھوک لگی ہے، جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ تو ایک آدمی کو پیسہ دیا اور دیتے ہوئے کیا کہا؟ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، حلال پاکیزہ کھانا لے کے آنا۔ دیکھیے یہ ہے ایمان۔ کس چیز کی فکر ہے؟ ٹیسٹی ہے نہیں ہے، اچھا ہے نہیں ہے، گوشت ہے، مچھلی ہے، کباب ہے، کیا ہے؟ نہیں، حلال کھانا لے کے آنا۔ اب یہاں پیسہ لے کے پہنچا تو آپ خود سوچئے اگر ٹمکور میں کوئی 300 سال پرانی کرنسی لے کے آ جائے تو کیا ہوگا؟ ہنگامہ ہو جائے گا۔ پھر وہ آدمی جو آیا ہوگا 300 سال میں اس کی داڑھی کہاں ہوگی، اس کی مونچھیں کہاں ہوں گی، بال کہاں ہوں گے؟ تو ہنگامہ ہو گیا، ارے یہ کہاں سے؟ بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے بلایا، اور اس وقت تک پورا ملک چینج ہو چکا تھا۔ سب لوگ اس وقت کا جو دین تھا صحیح، اس میں داخل ہو چکے تھے۔ بادشاہ بھی نیک ہو گیا تھا، وہ بادشاہ مر گیا تھا۔ تو کہا کہ ارے، پوچھا کہاں ہو تم لوگ، کتنے لوگ ہو؟ تو بتایا کہ ہم لوگ فلاں غار میں ہیں۔ تو کہا کہ اچھا، ان لوگوں نے پہلے سے یہ کہانی سن رکھی تھی، کچھ نوجوان بھاگ کے چلے گئے تھے، کہاں گئے تھے پتہ نہیں۔ تو کہا کہ ارے یہی نوجوان نہ لگ رہا ہے وہ، چلو چلو جاؤ۔ لیکن وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موت کی نیند سلا دی۔ اور اس کے بعد جو کنکلوژن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس واقعے کا، وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ ان کا جو واقعہ ہم نے ڈسکلوز کیا لوگوں کے سامنے، 300 سال سوئے پھر لا کے سامنے کیا، یہ کس لیے کیا؟ یہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کر کے دکھاتا ہے، وہ بالکل سچا ہے، وہ ویسے ہی ہوگا جیسا اس نے بولا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ۔ جیسے ان کو 300 سال سلا کر کے انہیں اٹھا کے میں نے کھڑا کیا، اسی طرح تم سب کو بھی مرنے کے بعد چاہے لاکھوں کروڑوں سال مٹی میں دفن رہو، تمہیں بھی اٹھا کر کے کھڑا کریں گے۔ یہ ہے اصل میں سے۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ دنیا اللہ کی ہے، اسی نے یہاں بھیجا ہے۔
پھر پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے، اور اس نے جو وعدے کیے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، سچے ہیں۔ دنیا میں بھی وہ کر کے دکھاتا ہے جیسا ان کے ساتھ کر کے دکھایا، اور آخرت میں تو کوئی پردہ کوئی بیریئر بچ ہی نہیں جائے گا، سب ہٹ جائے گا، صاف صاف دکھنے لگے گا۔ اللہ بھی دکھے گا، فرشتے بھی دکھیں گے، جنت بھی دکھے گی، جہنم بھی، ہر چیز اپنی آنکھوں سے انسان دیکھ کے جو ایمان لا کر کے آج اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں وہ تو خوش ہو جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا وعدہ تمہیں دنیا میں کیا جاتا تھا۔ جو لوگ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں وہ دیکھ کے کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہم تو برباد ہو گئے، اس لیے کہ وہاں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، اور یہ جو غار والے پہاڑ والے نوجوان تھے ان کے راستے پر، چاہے پوری دنیا الگ ڈائریکشن میں جا رہی ہو، ہمیں ان کی سنت، ان کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔